پھر باطل نے آ کر یہ کیا کہ امت کا اور علماء کا رشتہ توڑوایا. ہاں، یہ ایک محنت ہوئی ہے دنیا میں کہ عوام الگ اور اہل علم کو الگ کیا، عوام کو بدزن بنایا، عوام کو بدزن آیا کہ تم ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں دنیا کی ترقی نہیں ہوگی. وہ تو الحمدللہ ایک عمومی محنت ہوئی ہے تو لوگ جڑے ہیں، ورنہ بڑا مشکل تھا پہلے. لوگ بہت حقارت سے دیکھتے تھے علم کو، طلباء کو. ہاں، انگریزوں کا دور تھا نا اس وقت، تو ہم لوگ پڑھتے تھے 50-60 پہلے کے بعد، تو علم کو، طلباء کو بہت حقیر نظر سے دیکھتے تھے، بہت مشکل تھا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ ربط پیدا کرا دیا کہ علم کی قدر ہوئی، علماء کی قدر ہوئی، عوام اور علماء بھی عوام کی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کے دلوں میں ہمدردی آئی کہ ان کی رہبری کرنی ہے، ان کی جہالت دور ہو جاوے، ان کو علم کی روشنی ملے. ہاں، ان کے دلوں میں ان کی ہمدردی ڈال دی. یہی علم کا حق ہے کہ علم ہمدردی پیدا کرے گا، حسد نہیں پیدا کرے گا. اگر حسد پیدا کرے تو وہ علم وبال ہے، اور ہمدردی پیدا کرے تو وہ علم رہبر ہے. وہ علم رہبر ہے، وہ علم رحمت ہے کہ ہمدردی ہے، کیونکہ نبی کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی ہوتی ہے. نبی کے دل میں ہر ایک کی ہمدردی، اپنے دشمن کی بھی ہمدردی. یہ دشمن ہے کہ ہوگا، نبی دشمن ہے اس کا، نبی اس کا دشمن نہیں ہے، وہ نبی کا دشمن ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے قریش، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا امید نہیں ہوتے تھے. کوئی مسئلہ تھا، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو پیش کرتے تھے اپنی ضرورت کہ محمد آپ تو ہمارے رشتے دار ہیں، آپ تو رشتے داری اور اس کے حقوق بتاتے ہیں، تو ہماری رشتے داری آپ ہے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو ان کی ضرورت پوری کر دیتے تھے. وہ دشمن ہے اور وہ نا امید نہیں ہے. کیوں کہ آپ کو اللہ نے رحمت بنایا، آپ کے دل میں ہمدردی ہے، آپ کے اندر اخلاق ہے. تو دشمن نا امید نہیں ہوتے تھے. کیوں کہ یہ علم اسی لیے ہے کہ ہمدردی پیدا کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک پیدا کرے، ان کا حق پہچانے، ان کا حق ادا کرے. اس لیے میرے بھائیوں، اب امت میں تھوڑی دوری آ گئی دین سے. وہ دوری کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ دین کی طلب نکل گئی، دنیا کی طلب بڑھ گئی، دنیا کی طلب بڑھ گئی. دنیا کی ترقی کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. تو یہ پیدا ہو گیا آج دنیا میں. حالانکہ اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے ہمدردی کر کے ان کے لیے راستہ بنایا جائے. وہ جہالت سے پیش آئیں گے اور نبی اخلاق سے پیش آتے تھے، ایسا لوگ جہالت سے پیش آئیں گے اور اہل علم اخلاق سے پیش آئیں گے تاکہ ان کا ربط ہو جائے. تو دنیا میں بے طلبی آئی ہے لوگ اس مسلمانوں میں. ہاں، اس لیے پھر سے ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے اس کی بڑی غرض و غایت یہی ہے کہ بے طلب لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ دین پوچھیں، دین سیکھیں، دین لیں. کیونکہ طلب کے بغیر دو گے تو قدر نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانا دو تو اس کو بوجھ ہوگا، وہ کسی کو دے دے گا کہ میں نے تو کھا لیا، تو میرے لیے بوجھ ہے، اس کو کیا اٹھائے پھروں گا. تو بے طلبی سے اگر اسے کوئی چیز دو تو قدر نہیں ہوگی، اور طلب کے بعد دو تو ایسے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، ننگے کو کپڑا پہنایا. طلب پیدا کرانا. تو نبی طلب بھی پیدا کراتے تھے، اور جب طلب پیدا کراتے تھے اور طلب کے بعد کوئی آتا تھا تو طلب کے مطابق اس کو علم بھی دیتے تھے. طالب علم تو وہ علم کی طلب کے لیے آیا ہے. تو آتے تھے لوگ کہ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ نے سکھایا مجھے بھی سکھاؤ. تو آپ اسے سکھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ یہ طالب ہے، طلب لے کر آیا ہے. تو محنت سے لوگوں میں طلب پیدا کرانی ہے تاکہ دین کی ناقدری نہ ہو. اگر بغیر طلب کے دے دیا تو وہ ناقدری کریں گے، پڑھ کے ڈال دیں گے. جیسے بہت چیزیں چھپتی ہیں نا، وہ پڑھ کے ڈال دیتے ہیں. کوئی سرکاری کاغذ ہوتا ہے تو نہیں ڈالیں گے،
ہاں کہ اس کو رکھو، اس کی نقل بناؤ، اور ویسے پھینک دیں گے. کیوں؟ کہ وہ بغیر طلب کی دیا گیا. اس لیے نبی نے لوگوں میں طلب پیدا کرائی. طلب پیدا کرانے کا نام دعوت ہے. کیا ہے؟ کہ دعوت دو، یعنی امت میں دین کی طلب پیدا کراؤ. جیسے کسی کو بھوک نہیں لگتی تو ڈاکٹر اس کو وہ دوا دے گا جس سے اس کو بھوک لگے. نیند نہیں آتی تو وہ دوا دی جائے گی کہ اس کے دماغ کی خشکی دور ہو جاوے، اس کو نیند آوے. تو نیند آنا ضروری ہے، بھوک لگنا ضروری ہے. ہاں، بھوک کی وجہ سے کھانا بنتا ہے، نہیں تو بوجھ بنتا ہے. نیند کی وجہ سے بدن کو راحت ملتی ہے، پھر بدن کام کرے گا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے نیند کو تمہارے بدن کے راحت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ بدن سے کام لینا ہے. نیند بھی ضروری. نیند نہیں آتی تو بیماری ہے، بھوک نہیں لگتی تو بیماری ہے. ایسے دین کی طلب نہیں ہے کہ بیماری ہے. دین ضائع ہو جائے گا. ہم نے سن 63 میں سفر کیا عراق کا. عراق ہمارا اجتماع ہوا تھا چھاپی میں، بہت بڑا اجتماع. یوسف صاحب کا زمانہ تھا. وہ بڑا اجتماع مولانا کی آمد پر ہوا اور دنیا میں جماعتیں بھیجی. مولانا نے سارے پرانوں کو جماعتوں میں لگا بھیجا. ہمارا حصے میں عراق آیا تھا. 4 مہینے عراق میں لگائے. عجیب دور تھا وہ. مسجد کا امام نہ پینا، مسجد کا مؤذن نہ پینا، مسجد کا خادم نہ پینا. بینا بھی ہوتے تھے لیکن نابینا ہوتے. کیوں؟ کہ نابینا کچھ کرتا نہیں تو مسجد میں رہے، اذان دے. بعد نابینے حفظ کرتے تھے، قرآن شریف حافظ ہے، کوئی استعمال نہیں. کوئی مر جاتا تھا تو وہ پیچھے جاتے تھے، اس کی قبر پر قرآن پڑھتے تھے اور اس کے وارث اس کو پیسے دیتے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نابینا حافظ ہے، قرآن شریف کا کوئی استعمال نہیں، کیونکہ دینی فضا نہیں ہے. مسلمان جو ہے دنیاوی علوم فنون حاصل کرتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. بصرہ اور کوفہ ہم تو اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، بس مصری ان کا یہ مذہب ہے، کوفی ان کا یہ مذہب ہے. دیکھا کچھ نہیں. عوام میں جہالت ہے. حالانکہ علمی مراکز رہے ہیں. عراق میں عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہزاروں. ہاں، ہزاری جب خلافت میں وہاں گئے کوفہ تو ان کے شاگردوں نے، ابن مسعود شاگردوں نے ان کا استقبال کیا کہ علماء ہے، یہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. ایسے علم مراکز. جب لوگوں سے طلب اٹھ گئی تو وہ علم اٹھ گیا. ایک رکعت تراویح میں ایک آیت پڑھتے، ایک ہی آیت تراویح پڑھتے، ایک آیت. وہ تراویح جلدی ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں، ایک آیت. الرحمن اللہ اکبر، علم القرآن اللہ اکبر. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اللہ میں علم بنا. کوفہ اور بصرہ بے طلبی. جیسے جاؤ نماز پڑھ لو، اسی بے طلبی کی وجہ سے علم ضائع ہو گیا، اہل علم اٹھ گئے، علماء مر گئے. بعض والوں نے علم لیا نہیں تو جہالت، زندگی جہالت کے شکار ہو گئی. ایسا یہ اسلامی ملک ہے. ہم لوگ پیدل چلتے تھے. ایک جگہ ہمارا قیام ہوا، مسجد تھی نہیں. ایک آدمی نے اپنے گھر میں ہم کو ٹھہرایا. ظہر کی نماز تک ہماری تعلیم والی ہوئی. پھر میں نے ان سے کہا آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ ہاں پڑھو. میں نے کہا آپ بھی پڑھو ہمارے ساتھ ظہر کی نماز. اس نے عربی میں، صاف عربی میں کہا واللہ انا لا اعرف الصلاۃ. بالکل صاف عربی میں.
یہ کہا اچھا آدمی تھا، گھر میں ٹھہرایا سب کچھ، یہ خبری نماز تک نہیں ہے. یہ ہو گیا ہے آج امت میں بے طلبی، اور بے طلبی کی وجہ سے اپنے دین کی ان کو خبر نہیں ہے، آخرت کی خبر نہیں ہے. اس لیے اب علم والوں پر اور دین والوں پر یہ تقاضا پیدا ہو گیا کہ وہ ان سے تعلق پیدا کریں. جیسے اللہ نبی کو جہالت میں بھیجتے تھے. نبی کہاں بھیجا جاتا تھا؟ جہالت کے ماحول میں، کفر کے ماحول میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں آئے ہیں، اور کتنی پکی جاہلیت. 600 برس تک ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ کہا اللہ نے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں گے، اللہ کی طرف لائیں گے کہ ان کے باپوں کو بھی کسی نے اللہ کی بات نہیں پہنچائی ہے، غافل ہے، پکی جہالت. طواف بھی خانہ کعبہ کا ننگا کرتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی. عبادت ہے طواف، اس کا یہ حال بن گیا. یہ جہالت کے آثار ہے. وہ جہالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا فرمائی، ان کو بشارتیں سنائی، ان کو عذاب دکھائے کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. پھر ان کو اخلاق دکھائے، جہالت کے جواب میں اخلاق. فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جہالت کے جواب میں اخلاق، کہ جہالت کے جواب میں علم. کون سا علم؟ کہ ترغیب کا، ترغیب دی انہوں نے. اللہ نبیوں کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجتے تھے، جنہوں نے بشارتیں سناوے، اپنے انجام سے ڈراوے تاکہ ان میں تعلق پیدا ہو. تو بے طلبوں میں کام کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں. طلب والوں نے دینا اس کو تعلیم کہتے ہیں. دونوں ضروری ہے، اور دونوں نبوت کے شعبے ہیں. نبی دائی بھی ہوتا ہے، نبی معلم بھی ہوتا ہے، نبی مصلح بھی ہوتا ہے. ان کے اعمال اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے تاکہ ان کی معاشرت صحیح ہو جاوے، ان کا رہن سہن صحیح ہو جاوے، حقوق کی ادائیگی ہو جاوے، انصاف احسان ان کی زندگیوں میں آوے. نبوت کا کہ یہی ذمہ داری کہ امت کے اہل علم پر ہے کہ طلب والا آوے تو اسے علم دو، پڑھانا، درس دینا، تحقیق سے پڑھانا. کسے پڑھانا؟ تحقیق سے، تخمین سے نہیں، تحقیق سے پڑھانا. ہمارے علماء کرام جو درس دینے تحقیق سے دیتے. کیوں کہ علم تو تحقیق کا نام ہے، ورنہ تو اٹکل گمان ہے. تو علم کی تحقیق کرتے تھے علم، اور پھر وہ دیتے طلبا کو. اس لیے علم زندہ رہا ہے، کیونکہ تحقیق کے ساتھ دیا، محنت کے ساتھ پڑھایا. خود محنت پڑھا بھی ہے، محنت سے پڑھا بھی رہے.